بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. رواه الترمذي وقال حدیث حسن۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اذا اراد اللہ بعبدہ الخیر، جب اللہ جل جلالہ اپنے بندے کے ساتھ خیر کا معاملہ فرماتے ہیں، عجل لہ العقوبۃ فی الدنیا، تو اس کی غلطی، اس کی گناہ اور اس کی خطاؤں کی سزا اللہ پاک جلدی دنیا میں دے دیتے ہیں، یعنی اس کو دنیا میں عجلت کے ساتھ اللہ پاک اس کی گناہ کی سزا دے دیتے ہیں۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ، اور جب اللہ جل جلالہ اپنے بندے کے ساتھ برائی کا، سزا کا ارادہ کرتا ہے، أَمْسَكَ عَنْهُ بِذَنبِهِ حَتَّى يُوَافِيَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تو اس کی سزا کو اللہ جل جلالہ مؤخر کرتے ہیں، اس کی روک لیتے ہیں اس سے، اس کے گناہ پر، یعنی اس کی گناہ پر اس کو سزا فوری طور پر نہیں دیتے، حتیٰ یوافی بہ یوم القیامہ، حتیٰ کہ قیامت والے دن اس کو پورا اس کا بدلہ دے دیا جاتا ہے۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان عظم الجزاء مع عظم البلاء، کہ بڑا اجر، بڑا بدلہ یہ بڑی مصیبت کے ساتھ ہے۔ جتنی بڑی آزمائش، بڑی مصیبت، بڑی پریشانی آئی، اتنا بڑا اجر، اتنا بڑا بدلہ اللہ پاک دے گا۔ وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ، اور اللہ جل جلالہ جب کسی قوم سے محبت فرماتے ہیں تو ان کو مبتلا کر دیتے ہیں، آزمائش میں ڈال دیتے ہیں، ان کے اوپر آزمائش آتی ہیں، تکلیفات آتے ہیں، پریشانی آتی ہیں۔ فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَا، جو راضی ہو گیا اس کو، اس کے لیے اللہ پاک کی طرف سے بھی رضا کا پروانہ ہے کہ اللہ پاک بھی اس سے راضی رہیں گے۔ یعنی جو مصیبتوں کے وقت، تکالیف کے وقت، پریشانیوں کے وقت اللہ سے راضی رہا، خوش رہا کہ اس حال میں بھی میں اللہ جل جلالہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور اللہ جل جلالہ سے بڑا راضی ہوں، تو اللہ جل جلالہ ایسے بندے سے خوش ہوں گے۔ وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السُّخْطُ، اور فرمایا کہ جو ناراض ہو گیا تو اس کے لیے اللہ جل جلالہ کی طرف سے بھی ناراضگی ہے، اس کا مقدر ہی ناراضگی ہے کہ یہ خود پریشان ہونا چاہتا ہے، اللہ کی شکایت کرتا پھرتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے پھر اللہ جل جلالہ کی طرف سے بدلہ بھی ناراضگی کا ہی ملتا ہے۔ ورنہ مصیبت آنے میں تو دونوں برابر ہو گئے، ایک دیندار شخص پر مصیبت آیا اور ایک بے دین قسم کے شخص پر بھی مصیبت آئی۔ اب دیندار شخص وہ راضی رہتا ہے، خوش رہتا ہے کہ اللہ جل جلالہ نے جس حال میں رکھا ہے وہ حال اچھا ہے۔ جیسے وہ کہتے ہیں کہ نہ نار میں رہنا اچھا ہے، نہ نور میں رہنا اچھا ہے، یار جس حال میں رکھے وہی اسی حال میں رہنا اچھا ہے۔ کوئی اس طرح کا ایک شعر ہے کہ جس حال میں اللہ جل جلالہ رکھے بس وہی میں اس پر راضی ہوں، میں اسی پر خوش ہوں۔ ایسے آدمی کو اللہ جل جلالہ غموں کے اندر، پریشانیوں کے اندر بھی اتنا خوش رکھیں گے، اتنا خوش رکھیں گے کہ آدمی اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ دوسرا آدمی ہے، اس کے اوپر تھوڑی سی بھی حالت آ جائے، اب وہ ناراضگی، شکایتیں اور وہ پریشان ہونا شروع کر دیتا ہے۔ ایسے شخص کو اللہ پاک کتنا خوار کر دیتے ہیں اس کی مصیبت میں، اگرچہ وہ دوسرے نیک آدمی کے اوپر اس سے بڑی مصیبت آئی ہوگی لیکن اس کی خوشی کا اندازہ بھی کوئی نہیں کر سکتا ہوتا کہ اس کو اللہ پاک کتنا چین، سکون، راحت والی زندگی دے دیتے ہیں۔ اس لیے کہ وہ اس حال میں بھی اللہ سے راضی ہے، ناراض نہیں ہے، اللہ پاک سے ناخوشی کا اظہار نہیں کرتا۔ دوسری روایت ہے، وعن انس رضی اللہ عنہ قال، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: کان ابن لابی طلحہ رضی اللہ عنہ یشتکی،
ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بیٹا تھا کہ جو بیمار تھا، جس کو شکایت تھی مرض کی، بیماری کی۔ فخرج ابو طلحہ نکل گئے، فقبض الصبی، اس چھوٹے بچے کی روح قبض ہو گئی۔ فلما رجع ابو طلحہ، جب ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس ہوئے، قال ما فعل ابنی، فرمانے لگے کہ میرے بیٹے نے کیا کیا، یعنی میرے بیٹے کا حال کیا ہے۔ قالت ام سلیم وہی ام صبی، ام سلیم نے کہا کہ جو اس بچے کی ماں تھی اور ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی، وہ کہنے لگی وہ اسکن ما کانا، وہ بہت سکون میں ہے اس کے بقدر کہ اس کی بنسبت جو پہلے تھا، یعنی پہلے جس حال میں تھا اس کی بنسبت اب بڑے سکون سے ہے۔ فقربت الیہ العشاء فتعشا، انہوں نے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے عشاء کا کھانا، رات کا کھانا رکھا، تو فتعشا، انہوں نے رات کے کھانے کو کھا لیا، تناول فرمایا۔ ثم اصاب منہا، پھر حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ملے بھی۔ فلما فرغا، جب فارغ ہو گئے، ہم بستری کر چکے اپنی بیوی کے ساتھ، قالت، وہ بیوی کہنے لگی ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وارو الصبیہ، کہ بچے کو دفناؤ۔ فلما اصبح ابو طلحہ، جب ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبح کی، اتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فاخبرہ، اس کو ساری خبر دے دی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا چونکہ وہ مرشد تھا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مرشد تھے، اس وجہ سے جو کوئی نئی بات پیش آتی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کو ضرور رکھتے۔ فقال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعرستم اللیلہ، اعرستم اللیلہ، کیا رات کو تم دونوں نے صحبت کی ہے، یعنی تم دونوں آپس میں ملے ہو میاں بیوی؟ قال نعم، فرمانے لگے جی ہاں۔ قال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم بارک لہما، اے اللہ دونوں کے لیے برکتیں پیدا فرما۔ فولدت غلاما، اس کے بعد اس عورت کا ایک بیٹا پیدا ہوا۔ فقال علی ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے کہا، احملہ حتی تأتی بہ النبی احملہ عفوا، احملہ، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے کہا کہ احملہ، اس بیٹے کو تم اٹھاؤ، حتی تأتی بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حتیٰ کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کو لے جاؤ۔ وبعث معہ بتمرات، اور ان کے ساتھ کچھ کھجور کو بھی بھیجا۔ فقال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، امعہ شیء، کیا اس کے ساتھ تم کوئی چیز لائے ہو؟ قال نعم، فرمانے لگے جی ہاں، تمرات، کچھ کھجوریں ہیں۔ فاخذها النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کھجور کے دانوں کو لیا، فمضغها، اس کو منہ میں چبایا، ثم اخذها من فیہ، پھر اپنے منہ مبارک سے اس کو لیا، فجعلها فی فی الصبی، پھر اس بچے کے منہ کے اندر اس کو رکھا، ثم حنکہ، پھر اس کو تحنیک کی، وسماہ عبداللہ، اور ان کا نام عبداللہ رکھا، عبداللہ ابن ابی طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ متفق علیہ روایت ہے۔ وفی روایت، تو گویا اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ توریہ بھی جائز ہے، کہ حقیقت ایک ہو، اس کو ایسے الفاظ سے بتایا جائے کہ سننے والا کچھ اور سمجھے۔ جیسے اس عورت سے، اپنی بیوی سے جب اپنے بیٹے کے متعلق پوچھا کہ اس کی کیا حالت ہے، تو وہ کہنے لگی کہ وہ بڑے سکون سے ہیں۔ تو بڑے سکون سے مراد ان کی یہ تھی کہ وہ اب فوت ہو گئے ہیں، اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، تو اب وہ بڑے سکون سے ہیں۔ لیکن حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ تکے ہوئے تھے، اس وجہ سے ان کے مناسب حال یہی جواب تھا، انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید اب وہ سکون سے ہیں، تو ان کی حالت ٹھیک ہو گئی۔ اور دوسری بات یہ بھی سمجھ میں آ گئی کہ بچوں کو تحنیک کرانا چاہیے۔ تحنیک سے مراد یہ ہے کہ کسی نیک آدمی کے پاس اس کو بیچ کر، یعنی اس کو لے جا کر سب سے پہلے، ماں کے دودھ سے بھی پہلے، کہ وہ اپنے منہ میں کچھ رکھ لیں، کچھ میٹھی چیز، خاص طور سے کھجور کو یعنی چبا کر اس کو منہ کے اندر، پھر اس کے بعد وہ بچے کے منہ میں رکھ لے، تاکہ سب سے پہلے اس نیک آدمی کے منہ کی چیز وہ اس بچے کے منہ میں آ جائے، اس کی وجہ سے برکت ہوتی ہے، اور یہ مستقل ایک سنت عمل۔ اور تیسری بات یہ بھی سمجھ میں آ گئی کہ عبداللہ نام رکھنا یہ بھی سنت ہے۔
وفی روایت للبخاری، بخاری کی روایت میں ہے قال ابن عیینہ فرماتے ہیں فقال رجل من الانصار، ایک انصاری آدمی نے کہا، اب اس بچہ جو پیدا ہوا جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی تھی کہ تم اگر رات کو آپس میں ملے ہو، تو اس کے بتانے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی کہ بارک اللہ لہما، کہ اللہ پاک دونوں کو برکت دے۔ تو اس برکت کی دعا دی تو اس برکت کا کیا نتیجہ نکلا؟ فرمائے ابن عیینہ فرماتے ہیں کہ انصار میں سے ایک آدمی کہنے لگے فرأیت تسعۃ اولاد، میں نے 9 لڑکوں کو دیکھا، کلہم قد قرأوا القرآن، وہ سب کے سب قرآن پڑھے ہوئے تھے، حفاظ قرآن تھے، یعنی من اولاد عبداللہ المولود، یہ جو ابھی بچہ پیدا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے، یعنی جو ان کا حمل ٹھہرا اور پھر اللہ پاک نے ان کو بیٹا دے دیا، اس سے اللہ جل جلالہ نے 9 بیٹے ان کو دیے، اور وہ 9 بیٹے سب کے سب قرآن پاک کے حافظ بن گئے۔ وفی روایت مسلم، مسلم شریف کی روایت میں تھوڑی تفصیل کے ساتھ ہے، مات ابن لابی طلحہ، ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بیٹا فوت ہوا، من ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فقالت لأہلها، حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر والوں سے کہا لا تحدثوا ابا طلحہ بابنہ حتی اکون انا احدثه، فرمایا کہ ابو طلحہ کو ان کے بیٹے کی خبر تم نہیں دینا جب تک میں خود ان کو اس کی خبر نہ دوں۔ فجاء، پھر وہ آئے جب گھر، فقربت الیہ عشاء، انہوں نے ان کے سامنے رات کا کھانا رکھا، فاکل وشرب، انہوں نے کھانا کھایا اور پیا، ثم تصنعت له احسن ما كانت تصنع قبل ذلك، پھر اپنے آپ کو خوب مزین کر دیا، خوب خوبصورت بنایا، اس سے بھی زیادہ بہتر کہ جتنا پہلے اپنے آپ کو مزین کرتی تھی۔ عام دنوں میں جتنا خود کو بناتی اور سجاتی، اور اس سے زیادہ اس دن کہ جس دن ان کا بیٹا فوت ہوا ہے، حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو خوب سنوارا۔ فوقع بها، پھر انہوں نے ان کے ساتھ یعنی ملے، فلما ان رأت انه قد شبع واصاب منها، جب انہوں نے دیکھا کہ وہ یعنی اپنی حاجت پوری کر چکے ہیں اور اس سے مل چکے ہیں، قالت، کہنے لگی یا ابا طلحہ، اے ابو طلحہ، ارأیت لو ان قوما اعاروا عاریتهم، کہ اے ابو طلحہ تم یہ بتاؤ کہ اگر کسی قوم نے کسی کو اپنی عاریتاً کوئی چیز دی ہو، اہل بیت، کہ کسی نے اپنی چیز عاریتاً کسی دوسرے گھر والوں کو دی ہو، فطلبوا عاریتهم، پھر انہوں نے اپنی عاریت کی چیز کی جو مانگی ہوئی چیز ہے اس کو واپس طلب کر لیا، الہم ان یمنعوہم، تو کیا اس گھر والوں کو یہ حق ہے کہ اس کو منع کر دے؟ قال لا، کہنے لگے جی بالکل نہیں، اگر چیز انہی کی نہیں ہے، دوسرے گھر سے مانگ کر لائے ہیں، تو وہ گھر والے جب مانگے اس کی اپنی چیزیں اس کو بے شک مانگ سکتے ہیں، تو اس میں تو کوئی ان کو حق نہیں ہے کہ اس کو منع کر لے۔ قال لا، فقالت، تو کہنے لگی فاحتسب ابنک، کہ پھر تو تم ایسا کرو کہ اپنے بیٹے کے بارے میں تم ثواب کی امید رکھو، اس پر صبر کر کے ثواب کی امید رکھ لو کہ آپ کا بیٹا بھی اللہ جل جلالہ نے چونکہ دیا تھا آپ کو، تو اللہ پاک نے واپس ان کو بلا لیا ہے۔ قال فغضب، فرماتے ہیں یہ راوی، فرمایا کہ وہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ناراض ہوئے، غصے ہوئے، ثم قال، پھر کہنے لگے ترکتنی حتی اذا تلطخت، آپ نے مجھے تب تک چھوڑے رکھا جب تک یعنی میں نے اپنے آپ کو ملطخ کر دیا، ثم اخبرتنی بابنی، پھر آپ نے مجھے میرے بیٹے کی خبر دی، فانطلق حتی اتى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، فانطلق، پس چل نکلے، حتی اتى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، فاخبرہ بما کان، اس کو بتایا جو بات ہوئی تھی، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بارک اللہ فی لیلتکما، اللہ پاک تمہارے اس رات کے ملنے میں برکت ڈالے۔ قال فحملت، پھر فرمایا کہ ان کو حمل ہو گیا اس ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ قال وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر وہی معہ، فرماتے ہیں راوی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے اور یہ ام سلیم بھی ان کے ساتھ تھی۔ وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتى المدینۃ من سفر لا یترکها طرقا، فرمایا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عادت شریفہ تھی کہ جب کبھی سفر سے آتے مدینہ منورے میں، تو مدینہ میں رات کے وقت میں داخل نہ ہوتے، لا یترکها طرقا کا معنی رات میں داخل ہونا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو گھر واپس نہیں آتے۔ فدنوا من المدینہ تھے، یہ مدینہ کے قریب آئے، فضربها المخاض، ان کو بیماری لگ گئی، مخاض کہتے ہیں ماہواری کی بیماری،
فاحتبس علیہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی وجہ سے رک گئے۔ وانطلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑے۔ قال یقول ابو طلحہ، راوی کہتے ہیں کہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے انک لتعلم یا رب انہ یعجبنی ان اخرج مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خرج، کہ اللہ دعا مانگتے ہیں، اے اللہ تو جانتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ مجھے اچھا لگتا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورے سے نکلتے ہو تو میں بھی ساتھ نکلوں، وادخل معه اذا دخل، اور اے اللہ جب وہ مدینہ میں آتے ہوں تو میں بھی ساتھ آؤں، یہ مجھے اچھا لگتا ہے۔ وقد احتبست بما ترى، اور اے اللہ تو جانتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ میں جو آپ کو معلوم ہے آپ کے سامنے ہیں کہ اس وجہ سے میں رکا رہا ہوں، یعنی اپنی بیوی کی وجہ سے کہ ان کو بیماری ہو گئی۔ تقول ام سلیم فرماتی ہیں یا ابا طلحہ، اے ابا طلحہ، ما اجد الذی کنت اجد، مجھے جو کچھ تکلیف تھی وہ تکلیف اب نہیں ہو رہی، انطلق تم چلو۔ یہ اللہ جل جلالہ نے ان کی دعا کی برکت سے اس کی تکلیف کو ختم کر دیا، تو فرمایا کہ وہ جو تکلیف مجھے ہو رہی تھی آپ کی دعا کی برکت سے وہ تکلیف ختم ہو گئی۔ انطلق آپ چلو، فانطلقنا فرماتے ہیں کہ پھر ہم چل پڑے، وضربها المخاض حين قدم، فرمایا کہ پھر اس کو بیماری ہو گئی جب ہم آئے، فولدت غلاما، اس کا بیٹا پیدا ہو گیا۔ فقالت لی امی، مجھ سے میری اماں نے کہا یا انس، اے انس، لا یرضعہ احد، اس کو کوئی بھی دودھ نہ پلائے، حتی تغدو به علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حتیٰ کہ تو اس بچے کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جائیں۔ فلما اصبح، فرمایا کہ جب صبح ہوئی، احتملتہ، میں نے اس کو اٹھایا، فانطلقت به الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس کو لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، وذکر تمام الحدیث، اور مکمل حدیث بیان کی، یعنی اس کے بعد کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تحنیک کرائی، اور پھر تحنیک کرنے کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام عبداللہ رکھا۔ اچھا، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسه عند الغضب، متفق علیہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس الشدید بالسرعہ، کوئی آدمی پہلوان نہیں ہوتا، طاقتور نہیں بنتا کہ وہ کسی کو بچھاڑ دے، انما الشدید، پہلوان اور طاقتور تو وہ ہوتا ہے، الذی یملک نفسہ عند الغضب، کہ جو غصے کے وقت میں اپنے آپ کو روک لے، متفق علیہ روایت۔ وسرع بضم الصاد وفتح الراء واصلہ عند العرب من یسرع الناس کثیرا، السرع اس کو کہتے ہیں کہ جو لوگوں کو کثرت کے ساتھ بچھاڑتا ہوں، یعنی ان کو زمین پر پٹخ کر مارتا ہوں، ایسے شخص کو عربی میں سرع کہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ وہ آدمی پہلوان نہیں ہے کہ جو دوسروں کو بچھاڑ دے اور ان کو گرا دے، فرمایا پہلوان اور طاقتور قوت والا آدمی تو وہ ہے کہ جو غصے کے وقت میں اپنے آپ کو کنٹرول کر لے۔ اچھا، دوسری روایت، وعن سلیمان بن سرد رضی اللہ عنہ قال كنت جالسا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحابی فرماتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ورجلان یستبان، دو آدمی آپس میں لڑ رہے تھے اور ایک دوسرے کو برا بلا کہہ رہے تھے، واحدهما قد احمر وجهه، ان دونوں میں سے ایک کا چہرہ بالکل سرخ ہو گیا تھا، وانتفخت اوداجه، اور اس کی رگیں پھول گئی تھی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لاعلم کلمۃ لو قالها لذهب عنه ما یجد، فرمایا کہ مجھے ایک کلمہ ایسا معلوم ہے کہ جو اگر یہ آدمی کہے گا تو فرمایا کہ اس سے وہ سب کچھ چلا جائے گا جس کو یہ محسوس کرتا ہے، یعنی جو ابھی اس کی حالت بن گئی ہے غصے کی وجہ سے کہ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا، اس کی رگیں پھول گئی اور بڑی عجیب حالت ہے اس کی، اور برا بلا کہہ رہا ہے، غصہ ہو رہا ہے، فرمایا کہ اگر ایسا کلمہ میں جانتا ہوں کہ اگر وہ اس کلمے کو کہے فوراً اس کی حالت بدل جائے گی اور یہ اپنی نارمل حالت پر آ جائے گا۔ لو قال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ذهب منه ما یجد، اگر یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے گا تو فرمایا کہ اس سے وہ سب ختم ہو جائے گا جس کو یہ ابھی پا رہا ہے، یعنی جو اس میں ابھی موجود ہے۔ فقالوا له، انہوں نے ان سے کہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، یعنی شیطان سے اللہ کی پناہ مانگو۔ متفق علیہ روایت بخاری و مسلم دونوں کی۔